जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और जो वीडियो आप देखते हैं उस पे कमेंट जो है वो आप ज़रूर छोड़ा करें। आज हम बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। मैं वैसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उनकी तकरीर मैंने सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने लाने चाहिए। तो पहला जो क्लिप है वो ज़रा देखिए। कोई इंसान का ज़मीर भी होता है, कोई इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। क्या रिस्पेक्ट हो सकती है जनाब नवाज शरीफ साहब? आप तो अपने प्लेटलेट्स के रिजल्ट जो हैं वो ऊपर नीचे करके, अपने डॉक्टरों से झूठ बुलवा कर, अपने जो कारकुन हैं उनसे झूठ बुलवा कर, और पीटीआई को भी धोखा देकर माशाल्लाह आप चले गए। तो आपकी क्या रिस्पेक्ट है? अदालतों का आपने देख लिया हाल। जो मोहम्मद बशीर साहब की जो कोर्ट थी, वो कर्नल साहब वहां से निकल रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर जो है वो आपको बड़े याद आ रहे हैं, लेकिन काश आप थोड़ा जिक्र कर देते जस्टिस कयूम साहब का, जो कि आपकी जेब में थे, और जो आपने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, उसका भी थोड़ा जिक्र कर देते। हम कोई फ्री सिटीजन तो नहीं है। आज आप पूछें अपने आप से, आप हैं? पूछें, जरा पूछ के देखें आप। जिस पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं, आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। जी मियाँ साहब, अगर आप यहाँ पर ये कह देते कि हमारे जो बड़े लीडर थे जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो पाकिस्तान बनाकर चले गए, लेकिन मैंने और हमारे साथियों ने जो आपके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को अपना कैदी बना लिया है। आप तो आज़ाद हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो आज़ाद नहीं। साहब, आज भी ए, आपने तकरीर जो है वो पर्चियों के साथ की है, और भूल भी जाते हैं आप। माफ कीजिएगा जरा। दूसरा ये देखें कि यहाँ पे बयान दिया जाता है कि जर्नैल फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, और फौज जो है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, तो कोई मुदाखलत नहीं करती। तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी आप ये धरना बंद करें, हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं आप उसके मुदाखलत ना करें। बहरहाल गफूर हैदरी साहब की आपने बात की है, तो हमारी जो एजेंसीज हैं, जो अदारे हैं, उनको पूछना चाहिए गफूर हैदरी साहब को भी, और कौम को बताना चाहिए कि ये बात जो है वो कहाँ तक सच है। कर रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने कहा ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब। और हम अपना जो है वो एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते, और मैं गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं हूँ। इंशाल्लाह रहूंगा एक एक पाकिस्तानी बन के, काबिल फख्र पाकिस्तानी बन के। इंशाल्लाह मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा। गुलामी मुझे कबूल नहीं है। दूसरा, न जाने आप इस पॉइंट में किससे आप मुखातब हैं, आर्मी से मुखातब हैं, या आप ये कह रहे हैं कि आप आर्मी के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। तो आपको ये तो याद होगा कि आप सियासत में आए कैसे। साफ ज़ाहिर है आर्मी के थ्रू ही आए हैं आप। अल्लाह जन्नत नसीब करे जनाब भुट्टो साहब, वो भी आर्मी के थ्रू आए हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत कुछ बातें आपने की हैं कि ये इनको लाए हैं, तो हो सकता है इनको भी वही लाए हों, लेकिन आप 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आपको खुद सोचना चाहिए कि एनआरओ जो है वो हमारे सियासतदान जो है, सियासतदान ज़्यादा नहीं, जो लीडरान है, कारकुन नहीं, उनकी जेब में पड़ा होता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना। और फिर आप बाद में झूठ भी बोलते हैं कि जी मैंने कोई
NRO نہیں کیا. مشرف صاحب تو یاد ہے نا آپ کو, پہلے آپ 5 سال بھی انکار کرتے تھے, لیکن جب وہ لے کر پہنچ گئے کہ جی یہ رہا 10 سال کا ایگریمنٹ, تو پھر تو آپ کو ماننا پڑا ہے نا میاں صاحب. DGI سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب. انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے, کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے, دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home. تو یہ مجھے بتائیں, یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے, ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے, ذرا سوچے کہ پھر یہ سب صحیح. جی دوسرا آپ نے بات کی ہے, ظہیر الاسلام صاحب نے آپ کو پیغام بھجوایا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو میاں صاحب آپ کو مشرف صاحب کا زمانہ تو یاد ہوگا نا, کہ مشرف صاحب ہوا میں تھے اور نیچے آپ کی پرائم منسٹری شپ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی 10-15 منٹ میں. تو اس لیے اگر آرمی چاہتی تو 10 منٹ میں آپ کی وزارت ختم ہو سکتی تھی. اس لیے یہ اب ہمارے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پبلک کریں کہ کیا ظہیر الاسلام صاحب یہ پیغام لے کر گئے تھے. میں نہیں مانتا, جیسے آپ کے بھائی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب, میں نہیں مانتا. تو میں بھی اس بات کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جن باتوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, تو سر آپ 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, 3 بار. آپ نے ان ایشوز کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے اس لیے نہیں کی کہ یہ سسٹم آپ کے لیے کام کرتا تھا. یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے بھائی, ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑے بڑے ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے. اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے. جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے, آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا, سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے. چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا. اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں. مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے. آج ایک بار پھر انہوں نے تقریر کی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. جی میاں صاحب, آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑا سکون تھا اور ہمارے زمانے میں چوروں کی اور دہشت گردوں کی کوئی جرت نہیں تھی جس طرح آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو میاں صاحب, جب آپ کے اپنے گلو بٹ ہوں, آپ کی اپنی فورتھ ہو, ماڈل ٹاؤن تو آپ کو یاد ہوگا نا, جس طرح کے وہاں پر ظلم کیا ہے پولیس نے, وہ تو آپ کو یاد ہوگی. تو پھر آپ کا یہ گلہ بنتا نہیں ہے. آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر. میں نام نہیں لینا چاہتا, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے, اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا, بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا. آپ نے, اور صرف میں کشمیر کا سفیر, میں کشمیر کا امبیسڈر. کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری امبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟
آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہر سیکٹر میں. جی کشمیر پر بھی آپ نے بڑی بات کی ہے، لیکن کشمیر کا اگر مسئلہ آپ حل کروانا چاہتے تھے تو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں تو آپ کروا سکتے تھے. اور پھر آپ کی دوستی ماشاءاللہ، مودی صاحب آپ کے گھر پہ مطلب پورا جہاز لے کر پہنچ جاتے تھے. اور جندال جو ہیں وہ جو سٹیل والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہے. تو انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو بڑا چاہتا ہے، تو آپ یہ حل کروا سکتے تھے، لیکن جو آپ کے دوست تھے وہ نہیں چاہتے تھے. دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا. اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بام دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں، اس قوم کو لانے والے بھی جواب دیں. بھائی میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا اس عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں، یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ جی یہ جو پوائنٹ تھا نا آپ کا، لانے والے جو ہیں وہ جواب دیں. تو میاں صاحب آپ کو بھی لانے والے کون تھے؟ اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے بھٹو صاحب کو، ان کو بھی لانے والے کون تھے؟ تو اگر عمران خان صاحب کو وہ لائے ہیں تو ہم دیکھیں گے 5 سال کے بعد کیا کچھ باہر آتا ہے، تو ان پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے مجھے وارننگ دی تھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو جب آرمی چاہے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 منٹ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں کہ نہ تو میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، نہ پیپل پارٹی کا، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا. لیکن 2 سال ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو. اگر ان کی باتیں سامنے آئیں گی تو ان پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، ضرور بنائیں گے. لیکن جو 30-40 سال رہ چکے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بنائیں. اور ہماری عوام جو ہے اس کو بھی اب اویئرنیس آنی چاہیے کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ کیسے ہیں، جن کو وہ ووٹ دے کر ایوانوں میں پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں. اگلے ویڈیو پیغام تک اجازت دیجیے گا. لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کریں، اور اس پر اپنے کامنٹس جو ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، میرے حق میں ہیں میرے خلاف ہے، تو ضرور آپ نیچے چھوڑا کریں. اللہ حافظ.